اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ذات شاذب انصاری شاذب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہے اور قربانی کے حوالے سے ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ میرا وہ ویڈیو کا ٹاپک ہے قربانی واجب ہونے کی شرائط۔ وہ کون سی شرائط ہیں، وہ کون سے اسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط ہیں کہ جن کو پورا ہونے پہ قربانی واجب ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ قربانی کا ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا چلوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ویسے تو تمام ہی قربانی کے وہ بہت اچھے سے واقف ہیں، لیکن میں ایک مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ قربانی اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت عرصہ دراز کے بعد اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے نوازا۔ اب اللہ کریم کی ذات وہ ایک خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے اور اپنے اہل و عیال سے یہ اللہ کے حکم کا اور خواب کا ارشاد فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کو لبیک کہتے ہوئے کہا کہ بابا جان، اگر اللہ کی رضا میری قربانی میں ہے تو میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو ایک مقام پر لے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 دفعہ بھی چھری چلاتے ہیں لیکن وہ چھری نہیں چلتی، اور بعض روایات میں ہے کہ چھری چلاتے ہیں، ان کی چھری کے نیچے اللہ کی طرف سے ایک دمبا ذبح ہو جاتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 دفعہ چھری چلاتے ہیں اور پاس وہ فرشتہ دمبا لے کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اس دمبے کو ذبح کیجئے۔ تو اس طرح سے سنت ابراہیمی سے قربانی کا پتہ چلتا ہے، اور اسی سنت کو اللہ کریم نے مسلمانوں کے اوپر بھی واجب کیا ہے، اور مسلمان 10 ذی الحج کو اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے، سنت ابراہیمی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ جانوروں میں دمبا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ اب جو ہمارے پاس شرائط ہیں وہ 6 شرائط ہیں کہ جن سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ گویا اس شرط سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان کے اوپر قربانی فرض ہے۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا، کہ جو قربانی ہے وہ مسافر پہ نہیں بلکہ مقیم پر فرض ہے۔ مسافر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چند روز کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جائے یا دوسرے ملک میں جائے تو اس کو مسافر کہتے ہیں۔ آزاد ہو، تیسری شرط ہے آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں، غلام پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے، لیکن حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے، ایک غلام کا ایک وہ نظام تھا، تو لہٰذا
غلام کے اوپر جو ہے نا قربانی نہیں ہے، آزاد جو ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ شرط نمبر 4 ہے بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے، بالغ جو ہوگا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ شرط نمبر 5 ہے عاقل ہو، عقل والا ہو، مجنون نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ذہنی طور پہ جو بندہ ایکٹیو ہوگا، جس کا ذہنی توازن درست ہوگا، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور آخری اور میری نظر میں سب سے جو مین شرط ہے وہ ہے مالدار ہونا، صاحب نصاب ہو۔ یہ کسی غریب پر، کسی مجبور پر، کسی لاچار پر، کسی مفلس پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، بلکہ ایک مالدار کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو مالدار ہوگا اسی پہ قربانی واجب ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چند شرائط تھیں جو کہ قربانی کے حوالے سے آپ سے شیئر کی ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔